بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ سٹوری نمبر 2۔ یہ جن کی سٹوری ہے ان کا تعلق واقعاً ٹیکسلا سے ہے۔ میں نے 2019 میں شرعی پردہ سٹارٹ کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری کزن جو کہ عبایا پہنتی تھی، اس نے عبایا پہننا چھوڑ دیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیوں عبایا پہننا چھوڑا، تو اس نے کہا کہ کیا فائدہ کہ ہم باہر والوں سے پردہ کریں اور گھر والوں سے نہ کریں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ گھر میں بھی تو نامحرم ہوتے ہیں، ہم ان سے پردہ نہیں کرتے اور صرف باہر جاتے ہوئے کرتے ہیں، یہ تو منافقت ہوئی نا۔ میں اس کی اس بات سے بہت متاثر ہوئی اور میرے اندر بے چینی شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کام تو میں بھی کرتی ہوں۔ اسی کشمکش میں میں نے ایک گروپ جوائن کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک لڑکی جو مجھے لگتا تھا بہت اسلامی تھی، اس کا نام صبا ہاشمی تھا۔ اسے پردے کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ محرم اور نامحرم کیا ہوتے ہیں اور قرآن میں پردے کے جو احکامات آئے ہیں وہ بتائے۔ میں نے قرآن پڑھا تو سورۃ نور اور سورۃ حجرات میں پردے کا حکم بالکل واضح تھا۔ میں بالکل انجان تھی، محرم اور نامحرم کا تصور نہ تھا۔ میں نے سوچا اتنی زندگی نادانی میں گزار دی، بہت سے سوال آئے ذہن میں کہ سب تو مجھے دیکھ چکے ہیں، کیا فائدہ پردے کا۔ صبا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب حکم کا نہیں پتہ ہو اللہ معاف کر دیتے ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر کے سٹارٹ کرو۔ جب پردے کا حکم آیا تھا اس سے پہلے ان عورتوں کو بھی سب نے دیکھا ہوا تھا، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا، جیسے ہی حکم آیا فوراً عمل کر کے دکھایا، الحمدللہ۔ اس نے مجھے ایک بات کہی جس سے مجھ میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی پردہ کروں۔ اس نے کہا کہ آپ کو نبی کی بیویاں کیسی لگتی ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھی۔ اس نے کہا کہ آپ نبی کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں سے ملنا چاہو گی؟ یہ چاہو گی کہ کبھی تم ان کے ساتھ کھڑی ہو سکو؟ میں نے کہا میں تو بہت گنہگار ہوں، میں کیسے ان کے ساتھ کھڑی ہو سکوں گی؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم ان جیسا پردہ کرو گی دنیا میں تو اللہ قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کرے گا انشاءاللہ۔ بس یہ سن کر مجھے بہت دل میں میرے یہ بات آئی کہ میں بھی ان سے ملوں گی، ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ بس پھر میں نے سوچا کہ میں نے پردہ کرنا ہے، پہلا اللہ کا حکم سمجھ کر اور دوسرا نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کی لائن میں کھڑا ہونے کے لیے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی قربانی دے دی۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے دن رات ایک کیا، مگر وہ پھر بھی مجھ سے راضی نہیں ہوتے تھے۔ 4 سال ہوئے تھے شادی کو اور میں نے اپنا آپ ختم کر دیا۔ میری زندگی پورا دن اپنے شوہر کے گرد گھومتی تھی۔ میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی منصوبے بناتی رہتی تھی کہ کیسے ان کو سرپرائز کروں، کیسے وہ مجھے سمجھ جائیں کہ میں ان کو کتنا چاہتی ہوں۔ بس اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کو بھلا کر میں تھک گئی تھی، مجھے سکون کی تلاش تھی۔ آپ کو بتاتی چلوں 2015 سے لے کر 2018 تک شادی کے سفر نے مجھے تھکا دیا۔ پھر 2018 میں اکتوبر کے مہینے میں ایک تفسیر گروپ کو جوائن کیا۔ استاذہ فرت ہاشمی کا گروپ تھا۔ اس گروپ سے میرے دل کی بے چینی کو اللہ نے ختم کیا۔ 2019 میں جب میں گروپ میں پڑھ رہی تھی، اسی دوران میں عمرے پر گئی۔ بس پھر اللہ نے مجھے یہ ہدایت دے دی اور 2019 میں ہی میرے پردے کا سفر بھی شروع ہوا، الحمدللہ۔ جب اس لڑکی نے مجھے پردے کا بتایا اور میں نے قرآن میں بھی پڑھا تو سوچا کہ میں نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی کبھی، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو سب کچھ کیا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ مجھے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ایک دن اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ پھر میں نے
اللہ سے مدد مانگی کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے آسانی کریں اور میرے شوہر اور گھر والوں کے دلوں میں نرمی ڈال دیں۔ بس پھر شوہر کو قرآن احکامات بتائے اور کہا کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ مجھے روکیں گے تو کل کو آپ اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ شوہر نے کہا منہ مت چھپاؤ، ایک بڑی سی چادر لو اور خود کو ڈھک لیا کرو۔ بس میرے شوہر نے کہا کہ گھر میں بہنوئی آتے جاتے ہیں، نند کا بیٹا آتا ہے، وہ کیا سوچیں گے کہ بھابھی نے تو کمرے میں خود کو بند کر لیا ہے اور یہ بند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ایسا ہوگا، میں سب کے سامنے آؤں گی مگر پردے کی حالت میں، کھانا بھی دوں گی سب کو، گھر کے سارے کام بھی کروں گی مگر پردے کی حالت میں۔ پھر میرے شوہر نے کہا اچھا بس دھیان رکھنا گھر ڈسٹرب نہ ہو، پھر جو چاہے کرو۔ شوہر نے کہا کہ ساس اور سسر سے بھی پوچھ لو، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو کر لینا پردہ۔ اللہ، یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں نے دعا کی اور ڈرتے ڈرتے ساس سسر سے بات کی، ساس کو بتایا۔ انہیں کہا کہ اگر آپ مجھے پردہ کرنے نہیں دیں گی تو قیامت کے دن میری جگہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے، یہ سب باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی۔ یہ سب سن کر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کرو پردہ، ہمیں گناہ گار نہ کرو۔ بس پھر میں نے دل کو مضبوط کر کے سٹارٹ کیا، دعا کی کہ اے اللہ اب اس پردے کو موت تک مجھے کرنے کی توفیق دینا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ نے مجھے چن لیا اور جوانی میں پردے کے لیے چن لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ شروع میں مشکلات آئیں مگر میری رہنما صبا ہاشمی نے مجھے ایک بات کہی جو سب ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے جو پردہ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ شروع کریں گی پردہ کرنا تو لوگ سوال کریں گے کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نیا چینج ہوگا، پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، نہ ہی تلخ ہونا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ یہ باتیں ان کے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہے، یہ باتیں لوگوں کی نہیں بلکہ شیطانی وار ہیں تاکہ آپ پردے پر نہ جم سکیں۔ بس اللہ میری اس پردے کی کوشش کو قبول کر لے اور غلطی کوتاہی معاف کرے، آمین۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ، کہ فاطمہ نے کیا ہے پردہ، خدا کا باغی ہے وہ ہمیشہ کہ جس نے پردہ حقیر جانا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ الحمدللہ، بہت اچھی سٹوری ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اپنی سسٹر کو ضرور بتائیں، اللہ کی چنی ہوئی بندی ہیں، آپ لوگوں نے اپنی محبت دکھانی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہم سب کو، ہماری ٹیم کو، ہماری حجابی سسٹرز کو، ان سسٹرز کو جو شرعی پردہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان کا ساتھ دے، ان کو مشکلات پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔